رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز محترم سامعین بھائیوں بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما، اللہ محض اپنی رحمت اور اپنے فضل دے نال مینوں اور آپ سب نو ہمیشہ زندگی دا ہر لمحہ ہر لحظہ مینوں بھی تانوں بھی ساڈی اولاداں اور نسلاں نو بھی اللہ ہمیشہ ہمیشہ دین حق تے چل دے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہر قسم دے شر کولوں، ہر قسم دی بری سوچ کولوں، ہر قسم دے برے عقیدے کولوں، برے لوگاں کولوں، برے اعمال کردار کولوں اللہ سونا سانوں بھی ساڈی اولاداں نو بھی محفوظ فرمائے، اور مالک کی کائنات میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ میرے دوستو اور بھائیو، اس وقت دنیا دا جو سورج بھی طلوع ہو رہا ہے، ہر آون والا سورج نئے نئے فتنے لے کے آ رہے ہے۔ امت مسلمانوں خصوصی طور تے دین اور شریعت تو دور کرن واسطے شیطان نئے نئے ہتھ کنڈے لے کے آ رہے ہے، تاکہ امت مسلمہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تو دور ہو جائے۔ ہر روز فتنے، ہر روز نئی نئی کہانیاں، ہر روز اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تے زبان درازیاں، ہر روز اسلام اور اہل اسلام نو تانے دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
اس واسطے کہ نئی نسل اسلام تو دور ہو جائے۔ حضرات محترم، پوری کائنات دے مسلمانہ دا اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ کے اس امت دے اندر اللہ نے کوئی عالم نہیں بنایا ہے۔ پوری کائنات تو زیادہ اللہ دا رسول اس کائنات دا عالم ہے، جو علم انسان نو دنیا اور آخرت دونوں جہانہ دے اندر فائدہ دیندا ہے، جس علم نال انسان دی آخرت بھی بندی ہے، جس علم نال انسان قبر دیاں تاریکیاں کو محفوظ ہوندا ہے، جس علم نال انسان اپنی بد اخلاقی بد کرداری تو محفوظ ہوندا ہے، جو علم ایک بچے نو ماں باپ دی عزت قدر سکھاندا ہے، جو علم ایک پڑوسی دے حقوق سکھاندا ہے، جو علم ایک انسان نو عزت دار بناندا ہے، جو علم ایک بیٹی نو باحیا بناندا ہے، جو علم ایک باپ نو کائنات دے اندر شفیق بناندا ہے، جو علم کائنات دے اندر ایک بیٹے نو باپ دا فرما بردار بناندا ہے، جو علم کائنات دے انسان نو آسمانہ تو اوپر عرش عظیم تے رہن والے اس مالک کی کائنات دی معرفت کراندا ہے، اللہ وہ علم نازل کردا ہے تو اپنے محبوب پیغمبر تے نازل کیتا ہے۔ نہ کائنات دے کسے یونیورسٹی دے اندر وہ علم ہے، نہ کائنات دے کسے فلاسفر دے پاس وہ علم ہے، نہ کائنات دے کسے دنا دے پاس وہ علم ہے، وہ علم اللہ رب العزت نے صرف اور صرف انبیاء نو عطا کیتا ہے، اور وہ علم آخری اگر آیا ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے علم نشرہ دے سینے تے آیا ہے۔ کائنات دے اندر پاکیزہ علم، جس علم دی بنیاد خود کلام اللہ ہے، توجہ کرنا، لاؤ کائنات دے اندر کوئی ایسا علم، دنیا دے اندر کوئی ایسا علم لاؤ کہ کائنات دے کہہ سکن کہ اے علم اللہ ہی دی طرفوں آیا ہے۔ کائنات دے اندر کوئی ایک مثال کسے علم دی نہیں، کوئی انجینئرنگ دا علم ہے، کوئی میاں دنیا کائنات تے سائنس و فلسفے دا علم ہے، کوئی الجبر دا علم ہے، کوئی دنیا کائنات تے ڈاکٹری اور طب دا علم ہے، سارے کائنات دے علم انسان دے تجربے اور مشاہدے تے نے، اور جو علم اللہ دے رسول لے کے آیا ہے وہ وحی الہی نال آیا ہے، اللہ رب العزت نے خود نازل کیتا ہے۔ اج بد قسمتی ہے سو امت دی، کلمہ پڑھنے والے روز بروز اس شریعت تے تانا کر رہے نے جس شریعت نو خود رب نے اپنے بندیاں واسطے پسند کیتا ہے۔ حضرات، آج تو چند دن پہلے میں اپنی نہ گناہگار اکھاں نال فیس بک تے ایک پوسٹ دیکھی ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، جداں کلو مفتی اعظم مولانا عمران خان صاحب دی حکومت آئی ہے، اس وقت تو اسلام تے گاہے بگاہے حملے شروع نے۔ اس تو چند دن پہلے اسلام آباد دے اندر دنیا کائنات دے سامنے پہلا منظر ہے کہ اسلام آباد دارالخلافہ دے اندر کوئی عورت کہے کہ میرا جسم میری مرضی، ایک کھلا پیغام ہے زنا دا کہ میں زنا کراں، میں بدکاری کراں، بے حیائی کراں، فحاشی کراں، جس فروشی کراں، میں نے اس ملک دے اندر کوئی ڈکن والا نہیں، روکن والا نہیں۔ کائنات دے اندر، بر صغیر دے اندر، پاکستان جب کل وجود دے اندر آیا ہے، آج تک کے بے حیائی کمینگی دا کسی نے کھلے عام اظہار نہیں کیتا ہے۔ یہ شرف حاصل ہے تو مفتی عمران خان صاحب نو حاصل ہے کہ جس دی حکومت دے اندر اس قسم دی بکواسات نو بھی کھلے عام کیتا گیا ہے۔ اور دوسری بات، دل دکھا دینے والی، دل دہلا دینے والی،
پوسٹ ایک چڑھی ہے فیس بک تے، حضرات اس اسلامی ملک دے اندر اعلان کیتا گیا ہے، فیس بک تے پوسٹ چڑھائی گئی ہے کہ 17 رمضان المبارک نو ابو جہل اس دا یوم شہادت منایا جائے گا، اور اس نو آکھیا کیا گیا ہے کہ اپنی قوم دی حفاظت دی خاطر شہید ہویا ہے، اس دا 17 رمضان نو یوم شہادت منایا جائے گا، موم بتیاں روشن کیتیاں جان گیاں۔ اور میں تواڈے کولوں پوچھنا، اس ملک دے اندر اگر کوئی ابو جہل نو شہید آکھدا ہے تے رب کعبہ دی قسم اس بد نصیب نے میرے محبوب محمد الرسول اللہ نو ظالم قرار دیتا ہے۔ ابو جہل شہید ہوئے مسلمان دے ہتھوں، جس دی کمانڈ میرا محبوب محمد الرسول اللہ کر رہے ہے، جس دے بارے مسلمانہ دا قیدہ ہے کہ غزوہ بدر و غزوہ بدر ہے کہ جس دے اندر براہ راست بنفس نفیس رب کائنات نے اپنے فرشتیاں دے ہتھاں وچ تلواراں دے کے رب کائنات نے میدان دے اندر اتارے ہے۔ کائنات دے اندر وہ غزوہ بدر ہے کہ جس دے اندر رب کائنات نے 5000 آسمان تو فوجی نازل کیتے نے۔ اس غزوے دے اندر کائنات دا فرعون ماریا جائے اور اسلام آباد دی سرزمین تے اعلان ہوئے کہ اس ملک دے اندر یوم شہادت منایا جائے گا ابو جہل دا۔ کیا پیغام ہے امت مسلمانوں کہ پوری امت کافر ہے، اللہ دے رسول ظالم نے معاذ اللہ۔ یہ کیسے پکھنڈ ہے اس ملک دے اندر۔ آئے روز دین اسلام تے فتنے ڈاکو ڈاکے ڈال رہے نے۔ حضرات پھر نیا پیغام آیا ہے کہ مولوی نو لا شعور، اے ملہ دا جب تک راج ہوئے گا کیا چاہندے ہو، ملہ دا راج یا شعور دا راج؟ حکومت دا نمائندہ عالم دی توہین کردا ہے۔ عالم کون ہے؟ شاعر اللہ ہے۔ عالم کون ہے؟ کس دی توہین کر دے ہو؟ عالم وہ ہے جس دے پاس رسول اللہ دا علم ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے عالم دی فضیلت کیا بیان کیتی ہے؟ کس عالم دی توہین کیتی جا رہی ہے؟ در حقیقت عالم دی نہیں، مولوی دی نہیں، شریعت دا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ مولوی دا قصور کیا ہے؟ مولوی چور نہیں، ڈاکو نہیں، لٹیرا نہیں، بازار دے اندر جا کے 2 نمبر سودے بیچنے والا نہیں، مولوی اس ملک دا دشمن نہیں۔ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ مدارس دے مولویوں نے جا کے جاسوسی کیتی ہوئے انڈیا دے اندر، مدارس دے علماء نے جا کے اس ملک نو توڑے ہوئے، مدارس دے علماء نے احتجاج اور ہڑتال کیتی ہوئے، مدارس دے علماء تے زبان درازی کس چیز دی ہے؟ کیوں کہ اس عالم دے پاس یا رب دا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ دا فرمان ہے۔ کیا سمجھ دے ہو عالم؟ سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، ایک دن میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ہاں۔ اے عالم معمولی ہے؟ کیا سمجھ دے ہو عالم نو؟ اگر دنیا تے عالم اٹھ جائے جیسا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت نو اللہ دے رسول نے فرمایا رفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَكْسُرُ الْجَهَلِ، جہالت دا غلبہ ہو جائے گا، وَيُكْسَرُ الْخَمَرِ، اللہ دے رسول نے فرمایا وَيُشْرَبُ الْخَمَرِ، شراب پلائی جائے گی، وَيَكْسُرُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ آج اس تو زیادہ عام کیا ہو سکتا ہے کہ کھلے عام میڈیا تے ایک عورت اپنے جسم دے سامنے کتبہ لا کے کہندی ہے میرا جسم میری مرضی۔ اس تو زیادہ کھلے زنا دی دعوت کیا ہے؟ شراب عام ہے۔ پہلی مرتبہ میرے مفتی اعظم دی حکومت دے اندر 9 سال دے
ایئر نائٹ دے اتے حکومتی سطح تے شراب دا اہتمام کیتا گیا، اور ہن کیا ہے کہ علماء دیاں پگڑیاں اچھالیاں جا رہی ہیں، علماء دی تحقیر کیتی جا رہی ہے، علماء نو دنیا دے سامنے حقیر پیش کیتا جا رہا ہے۔ کس سرزمین تے جس سرزمین دے اندر پاکستان دے بنان دے اندر سب تو زیادہ اگر ہاتھ ہے تو علماء دا ہاتھ ہے۔ جان دے ہو عالم غلطیاں ہزاراں ہو سکدیاں نے، مگر عالم دی شان کیا ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیاں دا تذکرہ کیتا گیا، فرمایا ایک رجل عابد، اللہ دے پیارے پیغمبر ایک آدمی بڑا عابد ہے، عبادت گزار ہے، رات دن ذکر اذکار کردہ ہے، تسبیحاں پڑھدا ہے، نوافل پڑھدا ہے، کثرت نال روزے رکھدا ہے۔ والآخر عالم، اور دوسرا آدمی اللہ دے رسول دے سامنے فرمایا عالم ہے، شریعت دا جاننے والا ہے، قرآن دے رموز دا واقف ہے، احادیث رسول اللہ نو سینے سجانے والا ہے۔ اس دور دے اندر عالم کون عالم ہے؟ بتا رسول اللہ دے زمانے دے اندر صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ دے رسول ایک عابد ہے، ایک عالم ہے، وہ کون عالم ہے؟ اس نے پاس کیا ہے؟ کس چیز کا علم رکھتا ہے؟ حضرات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کرنا، دارمی دے مسند ترمذی دے اندر، سنن ترمذی دے اندر، ابو داود دی حدیث موجود ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا لوگو فضل العالم علی العابد، توجہ کرنا، فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، فرمایا میرے ساتھیوں عالم دی فضیلت عابد تے ایسے ہے جیسے میں محمد دی فضیلت تساں صحابہ کرام تے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا کا فضلی علی ادناکم، جیسے توڑے تے میری فضیلت ہے، میرے علم دا وارث العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے علم دا وارث دی بھی فضیلت عابد تے ایسے ہی ہے۔ اور اگلے الفاظ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین، اللہ دے رسول نے فرمایا سنو اللہ بھی، اس دے فرشتے بھی، آسمان والے بھی، زمین والے بھی، حتی النملۃ فی جوہرہا، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں دے اندر بھی، وحتی الحوت، حتیٰ کہ سمندر دیاں مچھلیاں اپنے سمندر دے اندر بھی، اللہ دے رسول نے فرمایا لیصلون علی تعلیم الخیر، اللہ دے رسول نے فرمایا ہے ساریاں دی ساریاں اللہ دی مخلوق عالم واسطے رحمت دی دعا کر دی ہے۔ اے عالم ہے تو دین ہے، عالم نہیں تو دین ہے۔ نائب مفتی اعظم مولانا فواد چودھری صاحب تے قرآن مجید شاید ویکھ کے بھی نہ جان دے ہون، تے نئی نسل نو حافظ کون بنائے گا، قاری کون بنائے گا؟ کیا نکاح دے مسئلے، طلاق دے مسئلے، معاشرے دے مسئلے، معیشت دے مسئلے، معاملات دے مسئلے، وراثت دے مسئلے کوئی باٹنی جاننے والا، کوئی زیالوجی جاننے والا، کوئی دنیا کائنات تے معاشیات دا ماہر بتائے گا؟ نہیں، رب کعبہ دی قسم، اے دنیا کائنات تے اللہ دی معرفت اگر موجود ہے تو زمین تے عالم، اہل علم اور مساجد و مدارس موجود نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث ہے، آپ نے عالم دے بارے فرمایا وَإِنَّ أَفْضَلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عالم دی فضیلت عابد تے کیسے ہے؟ كَفَضْلِ الْقَمْرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، فرمایا لوگوں اگر سمجھنا آئے تو عالم دی فضیلت کائنات دے عابد تے ایسے ہے جیسے 14ویں دے رات دے چاند دی فضیلت ستارے آتے ہے۔ یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اج عالم دا استہزاء کرتے در حقیقت شریعت دا استہزاء کیتا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے شریعت دا۔
دین دا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کائنات دے مرشد اعظم محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر مسجد دے اندر تشریف فرمانے۔ توجہ کرنا، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو پوچھیا، میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، اے دسو کہ تواڈے وچ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جڑا پسند کردہ ہوئے کہ صبح سویر جائے وادی بطحا دے اندر یا وادی عقیق دے اندر تے بغیر اسنو چوری دے، بغیر اسنو ڈکیٹی دے، بغیر گناہ دے، بغیر قطع رحمی دے اسنو 2 اونٹنیاں مل جان جو بالکل بچے جنن دے قریب ہون، ترو تازہ ہون، ٹھیک ٹھاک ہون، کوئی گناہ دا کام نہ ہوئے اس دے اندر، کوئی قطع رحمی نہ ہوئے، اللہ واسطے اس نو مل جان، پسند کر دے ہو؟ اللہ دی قسم صحابہ کرام نے فرمایا نحب ذالکا۔ اللہ دے پاک پیغمبر بلا کون ہے جس نو اللہ واسطے بغیر گناہ دے، بغیر قطع رحمی دے، اللہ واسطے اس نو مفت دے اندر ایسیاں 2 اونٹنیاں مل جان جو صحت مند تنو مند ہون، بچے جنن دے قابل ہون۔ سنو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا لوگو اگر کوئی تواڈے وچوں صبح سویر یغدو الی المسجد، ہائے ہائے، اگر کوئی آدمی تواڈے وچ صبح سویر مسجد دی طرف آئے، مسجد دی طرف، گھر دا نام نہیں لیا، کس دا نام لیا ہے؟ مسجد دی طرف آئے، یعلم یعلم او یقرأ آیتین، مسجد دے اندر آ کے اللہ دا قرآن سکھے، 2 آیات قرآن دی تعلیم حاصل کرے، قرآن پڑھے پڑھائے، کتھے مسجد دے اندر آ کے اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ دی قسم 2 اونٹنیاں نالوں زیادہ اس نو اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر 3 آیات پڑھے گا 3 اونٹنیاں صدقے دے ثواب ہے، اگر 4 پڑھے گا 4 اونٹنیاں دے صدقے دے ثواب ہے۔ کس دے اندر؟ جو مسجد دے اندر آ کے رب دا قرآن پڑھدا ہے، پڑھائندا ہے، سکھدا ہے، سکھائندا ہے۔ اج اس مولوی تے اس عالم نو حقیر سمجھیا گیا ہے۔ ایمان نال دسو ساڈے معاشرے دے اندر نمبردار دی بھی ویلیو ہے، یہ بھی تھانے جا کے گل کر سکدا ہے، پٹواری نال گل کر سکدا ہے، دنیا کائنات دے اندر ہر دی ویلیو ہے، ایک ویلیو کوئی نہیں اس ملک دے اندر تے اس عالم دی کوئی نہیں ہے۔ ایک کمی ہے، یہ منگن والا ہے، یہ کس واسطے منگ رہے ہیں؟ اور شکر کرو اللہ دی قسم جڑے لوگ مساجد نال مدارس نال تعاون کر دینے اور جنہاں دے رزق دی وجہ کر کے، جنہاں دے مال و دولت دی وجہ کر کے اس انتہائی شر پسندی دے دور دے اندر اللہ دے دین قائم ہے، مساجد قائم نے، مدارس قائم نے۔ پتہ ہے کہ آج تو 1400 سال پہلے اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی دے بارے کیا پیغام دیتا ہے جان دے ہو؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ دے رسول فرما رہے مینوں رشک آندا ہے، ریس آندی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ دے رسول فرما رہے لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ المال فسلطہ علی حلقتہ فی الحق۔ اللہ دے رسول فرماندے نو قابل رشک آدمی ہے جس نو اللہ نے مال دیتا ہے اور ہر روز اپنے مال نو، ہر روز اپنے مال نو اللہ دے راستے تے دین حق واسطے ہر روز اپنے مال نو خرچ کردا ہے تاکہ اللہ دا دین اور نیکی زمین تے عام ہو جائے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اے مالدار قابل رشک ہے۔ اور دوسرا رجل آتاہ اللہ الحکمہ، وہ آدمی جس نو اللہ نے علم دیتا ہے، اس علم نال لوگاں دے فیصلے کردا ہے،
فتوے دیندا ہے اور اس علم نو لوگاں دے اندر عام کردا ہے، پھیلاندا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ایک عالم اور ایک اس علم دی خاطر، اس علم دے پھیلان دی خاطر، اس عالم دے نال نصرت کرنے والا مالدار آدمی جو اپنے مال دے ذریعے اس علم نو پھیلاندا ہے، فرمایا دو آدمی میں محمد دے نزدیک قابل رشک ہے۔ آج اس ملک دے اندر علماء کرام نو دنیا کائنات ایک حقیر بنا کے پیش کیتا جا رہا ہے۔ اللہ دی قسم اگر اہل علم مٹ جان دنیا تے، جیسا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت نو یقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ رب العزت زمین تو اہل علم نو اٹھا لے گا، زمین قرآن و سنت دے عالمہ تو خالی ہو جائے گی، پھر لوگ جاہلاں کو آن گے، جاہل سردار ہون گے۔ اس وقت اللہ دے رسول نے فرمایا جاہل سردار ہون گے، عالم کوئی نہیں ہوئے گا۔ جاہل سرداراں کو آن کے لوگ اپنے مسائل پوچھن گے، اے جاہل سردار لوگاں نو مسائل دسن گے، خود بھی گمراہ ہون گے اور دوسرے نو بھی گمراہ کرن گے۔ جب تک زمین تے اہل علم عالم موجود ہے، اللہ دی قسم کلمہ حق کہن والے بھی موجود رہیں گے اور اللہ دی شریعت بھی زمین تے موجود رہے گی۔ یہ کسی ایک دی بات نہیں، حضرات اس علم دی قدر کیجئے۔ اجے وقت ہے کہ میں اور آپ، میرے اور آپ دے پاس اہل علم موجود نے، مفتی موجود نے، قرآن و سنت دے جاننے والے موجود نے، مساجد مدارس موجود نے، اور ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے۔ رب کعبہ دی قسم میرے مصطفیٰ دی زبان چو نکلیا جملہ غلط ہو سکتا۔ ایک وقت آئے گا اللہ اس وقت تو پہلے پہلے مینوں اور آپ نو سنبھال لے، ایسا وقت میری اور آپ دی آنکھ نہ دیکھے کہ زمین دا سینہ علماء کو خالی ہو جائے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث ہے، امام الانبیاء نے عالم دی فضیلت بیان کیتی ہے۔ فرمایا لوگو جدو ایک عالم علم دے حصول واسطے، ایک طالب علم شریعت دے حصول واسطے، ایک طالب علم اپنے گھر وچوں نکلدا ہے کہ میں جا کے قرآن اور حدیث سکھا، اللہ دی قسم اے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علم واسطے، دین واسطے، شریعت واسطے نکلدا ہے، سہل اللہ لہو طریقا الی الجنہ، اللہ اس واسطے جنت دے راستے آسان کر دیندا ہے۔ یہ کون ہے جس نو میں اور آپ حقیر سمجھنے ہیں؟ یہ نبی دا وارث ہے اور یہ علم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا علم ہے۔ رب کائنات نے سب تو پہلے معلم کائنات بنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ پاک فرمانے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، رب کائنات اظہار تشکر دی پاروں بیان فرما رہے ہیں کہ میرا کتنا احسان ہے، کتنا احسان ہے کہ میں رب کائنات نے بنی اسرائیل دی قوم وچوں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نو اپنے علم شریعت واسطے پسند کر لیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اساں سلیمان علیہ السلام نو، حضرت داؤد علیہ السلام نو علم دیتا ہے،
حضرت سلیمان علیہ السلام تے حضرت داؤد کیا فرماندے نے وقالا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر دونوں کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہی، توجہ کرنا، تیرا شکر ہی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ او میرا اللہ تیرے ہور بھی منن والے بندے آن، تیرے ہور بھی عبادت گزار بندے آن، پر تیرا اے وڈا احسان ہے جو اپنی شریعت دا علم اساں پیو پتر نو عطا کر دیتے ہی۔ کائنات دے اندر نبی نو فضیلت ہوندی امت تے کیڑی شے دی وجہ کر کے ہوندی ہے؟ اللہ دی قسم مال دی وجہ کر کے کوئی نہیں ہوندی۔ اگر مال دی وجہ کر کے فضیلت ہوندیاں ہیں تے حضرت محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اج 25 سال دی عمر سونے پاک پیغمبر دی خدیجۃ الکبریٰ نال شادی طے ہو گئی ہے۔ اے مالدار ہے تے اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہو رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو حق مہر دیون واسطے بھی مال ہے۔ چاچے ابو طالب نے 20 اونٹ اپنی طرفوں حق مہر اپنے بھتیجے دا عطا کیتا ہے۔ اللہ دی قسم مال دے اندر فضیلت کوئی نہیں، فضیلت کس دے اندر ہے؟ اس علم شریعت دے اندر ہے جڑا رب کائنات عطا کر دینے۔ اللہ پاک فرمانے نو جند جیوی او میرا مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرا پاک پیغمبرات تینوں فضیلت کیڑی چیز دیئے؟ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ رب کائنات فرماندن اے میرا محبوب پیغمبر میں تینوں فضیلت کیڑی چیز دی دیتی ہے؟ کیڑی وجہ کر کے فضیلت میرے پاک پیغمبر دی ساری کائنات تے؟ اللہ پاک فرماندے نے اس واسطے کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ پروردگار فرماندے نے میں اپنا علم دیتا ہے، اپنی شریعت دیتی ہے، اپنے محبوب پیغمبر تے میں قرآن نازل کیتا ہے۔ نہ قرآن دے نال دا کائنات جو کوئی کتاب کوئی نہیں جداں کلوں قرآن میرے محمد رسول اللہ تے قرآن دا علم آیا ہے۔ میرا محبوب پیغمبر قرآن دا قاری بنیا ہے، قرآن دا عالم بنیا ہے، قرآن دا مدرس بنیا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا قرآن دا مدرس تے عالم تے قاری بنیا ہے۔ رب کائنات فرماندے نے میں ساری کائنات دا امام محمد بنا چھوڑے ہے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر نو فضیلت ملی ہے تے اس علم شریعت دے نال ملی ہے۔ اللہ دی قسم اج جس علم دا استہزاء میرے ملک دے اندر میرے ملک دے مسلمان حکمران پہ کر دیندے نے، جس عالم دی توہین کیتی جا رہی ہوندی ہے، اللہ دی قسم علم کیوں جے آئے؟ رب کائنات فرماندے نے ساری کائنات ایک پاسے ہو جائے جس دے سینے دے اندر علم قرآن دا ہے۔ اجا پورا عالم نہیں بنیا،
ابو داود شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے جداں بندہ کوئی طالب علم، کوئی بچہ، کوئی انسان، کوئی مسلمان اس نیت نال گھروں نکلدا ہے، سنو اس واسطے نہیں جو میں کالج جا رہا ہوں، اس واسطے نہیں میں یونیورسٹی جا رہا ہے، اس واسطے نہیں میں ریاضی معاشرتی علوم الجبرا پڑھن واسطے جا رہا ہے، اس واسطے نہیں میں فلسفی بنن جا رہا، میں علم کیمیا سیکھن جا رہا، میں علم معاشیات دی ڈگری کرن جا رہا، نا اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے ایک گھر وچوں نکلدا ہے اس واسطے کہ میں دین شریعت دا حاصل کراں، قرآن دی تعلیم حاصل کراں، اس واسطے نکلدا ہے اے تیرے کولوں منگ کے کھاون والا، ہائے 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 اللہ دی قسم کاش اج دنیا تے اللہ ترازو لگاندا تے اللہ فرماندا آؤ لوگو میرے اس ترازو چ حافظ قرآن نو تولو، ہائے ہائے تے دوسرے پاسے پوری دنیا رکھی جاندی، اللہ دی قسم کائنات دیکھ دی کہ اس روٹیاں منگ کے کھان والے دا وزن رب دے ہاں کتنا ہے۔ ابو داود دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء فرمانے اے غریب، اے نادار، اے موچی جلایا پاولی غریب، اے نادار قسم دا ہے، اے دی دنیا تے ویلیو کوئی نہیں ہے، پر اے نکلے کس واسطے؟ قرآن واسطے نکلے، لوگوں میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، اللہ دا رسول فرمانے نے اے گھر وچوں نکل دا ہے کہ میں قرآن سکھن ویندا پیا ہے، اس نے بسترا چاہے ہویا ہے، مدرسے چاہندا پیا ہے قرآن پڑھن واسطے، ایک گھر وچوں اپنے کپڑے دے جوڑے چاہ کے آ رہا ہے، میں جا کے رہنا ہے مدرسے دے اندر، میں قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے بڑے فخر دے نال میرے فرشتے دے پیراں دے تلے اپنے پر بچھا دیندے نے۔ اج تینوں کیا پتہ مفتی صاحبہ جو قرآن دے قاری تے عالم دا مقام کتنا ہوندا ہے، کتنی عزت ہوندی ہے، اے عزت خاندان دی وجہ کر کے نہیں، اے عزت دنیا کائنات دی وجہ کر کے نہیں، اے عزت دنیا دے مال دی وجہ کر کے نہیں، اے عزت اس واسطے اللہ دے رسول سونا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ دا نازل ہون والا قرآن فرماندا ہے واللہ الذین اوتوا العلم درجات، یہ رب دا قرآن ہے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں جنہاں اساں علم دینے آئے، والذین اوتوا العلم، او بندے جنہاں علم قرآن دا دتا گیا ہے، علم شریعت دا دتا گیا ہے، اللہ دی قسم ہے جویں مال دی تقسیم میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہوندی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جویں مال دی تقسیم میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہے، جنوں چاہوے مال دے دے، جنوں چاہوے کنگال کر دے، میرا مالک چاہے مال دے کے لائے لوے، میرا مالک چاہے کنگال نو مالدار بنا دے، جویں مال دی تقسیم میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہے، انہیں میرے رب دی مرضی جنہوں چاہے اپنے قرآن دا عالم بنا دے۔ بس اوقات ہوندا ہے بچے نو پیو ماں مرین دن، بڑا پڑھاون دی کوشش کریں دن، مگر یہ پڑھدا نہیں، اخیر موٹر سائیکلاں دا کاریگر بن جاندا ہے، انہیں ہے کہ نہیں سائیکلاں دا کاری بن جاندا ہے، او میاں دنیا تے ہور کچھ نہیں، انہوں بڑا پڑھایا، بڑا ماریا، کٹیا، بجایا، لیکن نہیں پڑھیا، اے اج مزدوریاں ودا کریندا ہے، تے بعض اوقات ہوندا یتیم بچہ پیو بھی سر تے کوئی نہیں ہوندا ہاتھ رکھن والا، او کوئی دے عزیز اقارب بھی نہیں ہوندے، کوئی مال و دولت بھی نہیں ہوندا، تے اللہ رب العزت اس نو دنیا دا بہت بڑا عالم اور مفتی بنا دیندا ہے۔ میرے رب دی مرضی ہے۔ بھاگٹالے دے اندر ایک مدرسہ ہے جامعہ نعمانیہ،
سرگودے دے اندر پتہ ہے بھاگٹان دے اندر بھاگٹان والے دے اندر یہ جامعہ نعمانیہ کس دے نام تے ہے؟ اللہ دی قسم ایک ہندو بچہ مسلمان ہوندا ہے، ہندو دے گھر پیدا ہون والا، ہندو دے گھر جمن والا، ہندو دی خوراکاں لین والا، رب نے اس نو تنہا مسلمان بنا چھوڑیا، باپ بھی مسلمان نہیں، ماں بھی مسلمان نہیں، عزیزوں کارم مسلمان نہیں، اے لڑدا ہویا درسگاہ دے اندر لوگاں دے دیتے ہوئے کپڑے پا کے، لوگاں دے دیتے ہوئے کھانے کھا کے، لوگاں دے صدقے دے پیسے دیاں جتیاں تے سر تے پگڑیاں سجا کے اس نے عالم بنیا، قاری بنیا، پھر رب نے اس نو مفتی پاکستان بنا چھوڑے۔ جان دے ہو یہ میرے رب دی تقسیم ہے۔ تو ناز کر اپنی دولت تے، بلکہ ناز کر اپنی بدبختی تے کہ رب نے تینوں شریعت کے خلاف بکواس واسطے چن لیا ہے، اور میں اور آپ ناز کریے کہ رب نے سانو مصطفیٰ دی شریعت دی حمایت واسطے منتخب کیتا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ لوگوں حالات بدل دے رہ جاندے نے، حکومتاں بدل دیاں رہ جاندیاں نے، بڑے بڑے اپنے آپ نو انا ربکم الاعلی کہن والے زمین تے رب نے نیست و نابود کر چھوڑے، رہا رب دا نام باقی رہنا ہے یا رب دے رسول دا نام باقی رہنا ہے؟ دولت ناز نہیں، چند دنوں دی حکومت ناز کر کے شریعت کے خلاف زبان درازیاں کرنے والوں کتنے ہو 6 ہاتھ کنڈے استعمال کر لو، میرے رب دا وعدہ ہے کہ قیامت دے قریب آخری انسان تک بھی یہ رب دا قرآن ضرور پہنچ کے رہے گا، یہ شریعت پہنچ کے رہے گی۔ اللہ نے اپنے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سونا، ہائے ہائے اللہ دی قسم، اللہ پاک فرمانے نے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج عالم ہے کائنات دے اندر، نبیوں دا بھی امام ہے، کس واسطے ہے؟ سنیے رب دا قرآن، اللہ فرمانے سنقرئک فلا تنسا، اللہ پاک فرمانے نے سنقرئک فلا تنسا، اساں آپ پڑھاونا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو، میرے پاک پیغمبر زمین تے علم حاصل کیتا ہے، حضرات کس کولوں حاصل کیتا ہے؟ میرے رب کولوں کیتا ہے۔ اللہ فرمانے نزلہ اللہ قلب کا، او جند جیوی ہو میرا یار محمد الرسول اللہ، اللہ دی قسم اج ناز کرنے اس بات تے کیوں؟ او جڑا علم اللہ فرمانے بڑی شان تے شوکت دے نال اپنا احسان جتلا کے اللہ فرمانے سونا نزلہ علی قلب کا، میں اپنا علم شریعت دا انتخاب کیتا ہے جو زمین تے علم شریعت دا نازل کرائے، قرآن نازل کرا، میں انتخاب کیتا ہے تے تیرے دل دی تختی دا انتخاب کیتا ہے۔ او علم جڑا میرے رب نے سونے مصطفیٰ دی دل دی تختی تے اتارے آئے، اللہ دی قسم اج اس علم دا وارث بنایا ہے تے فواد چودھری صاحب تینوں نہیں بنایا ہے، اے مولانا مفتی عمران صاحب تینوں نہیں بنایا ہے، اس علم دا وارث بنایا ہے تے اللہ نے ان مدرسے دے غریب طالب علماں نو بنایا ہے۔ علم سکھنے، شریعت سکھنی، دین سکھنے، اللہ دی قسم جڑ جائے اس مسجد دے نال، مدرسے دے نال، زمین دے جس خطے تے بھی مسیت موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، قرآن دے پڑھن پڑھان والے موجود نے، انہیں سمجھ لے جو اللہ ساری کائنات نو اگر کھوا رہا ہے پیوا رہا ہے تے انہاں غریباں دی وجہ کر کے کھوا رہا ہے۔ ایک دولت مند ہے اللہ دے پاک پیغمبر کو آیا ہے تے سونا میں کمائندہ رہ وینا، میرا بھرا ہمیشہ توڑے کونوں بیٹھا رہ ویندا ہے، جلے ویکھو مسیت چ پی ہویا ہے، ہائے ہائے یہ حدیث رسول اللہ، یہ مسیت چ پی ہویا ہے، جلے ویکھو جی یہ قال اللہ قال رسول پہ پڑھدا ہے،
اللہ دے پاک پیغمبر جی میں کمائنا اے کھاندا ہے یا پڑھدا ہے ہور کمائندا؟ سنو دولت مندو، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او میرا ساتھیاں، ہو سکتا ہے جو اللہ تینوں ہی اسے دی وجہ کر کے دیندا پہ ہوئے، جے اینو نہ کھوایا تے اللہ کنگال کر چھوڑیا، اے مال دیندا پہ ہے تے اسے دی وجہ کر کے دیندا پہ نہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ دا فرمانے، اللہ دی قسمیں اج حالات تو متاثر نہ ہویا کر، اج کلوں عہد کر لے کہ زندگی چ محبت کرانگا تے انہاں مدارس مساجد علماء طلباء نال کرانگا۔ یہ دین تے اللہ دی رضا دیاں نشانیاں نے، یہ قرآن موجود ہے، قاری ہے، یہ شریعت موجود ہے، عالم ہے۔ ایمان نال دسو، مثال دے طور تے پورے پنڈ چ گرد و پیش کوئی آبادی نہیں، پورا صحرا جنگل ہے، بندہ فوت ہو گیا ہے تے عالمی اس پنڈ چ موجود کوئی نہیں، تے یا ڈھولاں والے میراسی بیٹھے نے، یا توتیاں والے بیٹھے نے، یا نکارے والے بیٹھے نے، اے میراسی موجود ہیں، دوسرے موجود ہیں، عالم کوئی نہیں، پنڈ چ کسے نو پتہ کوئی نہیں، غسل کیویں دیونا ہے، جنازہ کیویں پڑھاونا ہے، قبر چ کیویں لہاونا ہے۔ میں تہاڈے کولوں پوچھنا اس مردے دا کیا حشر ہوئے گا؟ کیا حشر ہوئے گا اس دا؟ نکاح پڑھانا ہے، مولوی کوئی نہیں، میراسی ہے پیا، بھنگی ہے پیا، چرسی ہے پیا، سارے موجود نے۔ تے ملک ایو جی ہے ماشاءاللہ کہ وزیرانو بھی سورت اخلاص آندی، بولو وزیرانو بھی سورت اخلاص آندی نہیں، قرآن ویکھ کے بھی پڑھنا نہیں آندا، تے ہن بچے دا نکاح کرنا ہے، مولوی کوئی نہیں، کتھے جاویے؟ میراسی نو آکھیے بھی آ ڈھول وجا، توتیاں وجا تے ساڈی بچی دا نکاح ہو جائے۔ جدوں بیوی نو طلاق دینا، کسے میراسی کو جا کے پوچھیا کر چودھری صاحبہ کہ مینوں مشورہ دے، میں بیوی نو طلاق دے کے کی کراں؟ اس لئے مسجد دے مولویوں والا، اور آج بکواس اس عالم تے، علم تے، دین تے، شریعت تے، مساجد و مدارس تے کس دی بولی بول دے ہو؟ کسی دی زبان درازیاں نالے علم دنیا تو ختم نہیں ہوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت تے طاقت نال، اللہ چاہے تے مالک کی کائنات دے اندر جو چاہے کر سکتا ہے۔ میرا مالک چاہے تے پہاڑاں کو بھی قرآن دا کلم لے سکتا ہے، میرا مالک چاہے تے دریاواں نو بلا سکتا ہے، اور میرا مالک چاہے تے پرندیاں نو قاری بنا سکتا ہے۔ اللہ دی قسم، اللہ نے کائنات تے پیغام دیتا ہے، طوطا پڑھ لیندا کہ نہیں پڑھ لیندا؟ کتنے طوطے نو اساں دیکھیا ہے کہ جیڑا طوطا ہے جی پورا آخری 30واں پارا یاد اس طوطے نو، اور میرا رب طوطے کو قرآن یاد کروا سکتا ہے۔ اور کائنات دے بدبخت چودھریو، اور کائنات دے بدبختو، اگر تساں علماء تے پابندی لا دیو، میرا رب پھر بھی قرآن دنیا کائنات دے سینے تک پہنچائے گا۔ مولوی مار دیو گے، رب پریدیاں کو قرآن دا کم لے لے گا۔ قرآن ختم نہیں ہو سکتا ہے، یہ شریعت ختم نہیں ہو سکتی ہے، مساجد ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مینوں اور تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔